لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين إلى يوم الدين. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون حضرات گرامی وقار علماء ملت اسلامیہ جملہ محبین متقرین اس جشن کریم نواز میں آنے والے ارے فرد و بشر پردانشین فرماں خواتین اسلام غریب نواز کی محبت میں اپنے دلوں کو فرش راہ بنانے والے اولیاء کرام کی الفت میں اپنی زندگی کو سنوارنے والے اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے اور صحابہ کرام کی الفت سے اپنی عقیدت و محبت کی زلفوں کو سنوارنے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظاہر ہے رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے. سردی کے اس موسم میں وقت اور ماحول دونوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. رات کے 1 بجے سے جلسہ ختم ہو جانا چاہیے تھا اور جس طرح کا شیڈیول بنایا گیا تھا اور مجھے بتایا گیا تھا اس کے مطابق بھی جلسے کو اب تک اختتام پذیر کروانا تھا. آپ کے چہروں کی تھکن ڈبڈباتی آنکھیں بوجھل طبیعت لبریز سماج اس بات کا اچھی طرح سے بتا دے رہی ہے کہ جلسہ اب جو چل رہا ہے
وہ بس خانہ پوری کے لیے ہے. بہرحال جب سرکار غریب نواز سے اس محفل پاک کو نسبت ہے تو یقیناً ان کی نگاہ ولایت ہمارا مشاہدہ کر رہی ہے اور یہ تو ایسے غریب نواز ہیں جیسے ہمارے ظاہر ہی کا مشاہدہ نہیں کرتے بلکہ ہمارے دل کی کیفیتوں کا بھی مشاہدہ کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈیڑھ بج چکے ہیں. میں 2 بجے اپنی گفتگو تمام کروں گا انشاءاللہ تعالی اور بہت زیادہ زحمت آپ کو گوانا نہیں کرنے گی. مومنوں کی طرح ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. سیدنا محمد وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آپ نے مجھ سے قبل شعراء حضرات سے منظوم خراج عقیدت سماعت کیا اور مجھ سے پہلے کئی ایک مقررین واعظین سے آپ نے ان کے بیانات بھی سماعت کر لیے ہیں. میں حصول برکت کی خاطر اور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی خاطر اور ان کے غلاموں کی فہرست میں اپنا نام درج کرانے کی خاطر اس محفل پاک میں حاضر آیا ہوں. یقیناً جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ حضرات بھی غلامان خواجہ ہیں اور سرکار غریب نواز سے بڑی عقیدت و محبت رکھتے ہیں. اور کون ایسا سنی مسلمان اس سرزمین ہند پر ہوگا جسے غریب نواز سے محبت نہ ہو اور ان کا احسان مند نہ ہو. بے شک ہر ایک کے سر پر ان کے کرم کا احسان ہے, ان کی عطاؤں کا احسان ہے, ان کی بخششوں کا, ان کی نوازشوں کا احسان ہے. یہ آج ہندوستان کے اندر جتنے بھی سو کالڈ دیندار نظر آ رہے ہیں یہ سب خواجہ ہی کا احسان ہے. سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے کہ خیال و فکر کو ہر لمحہ باوضو رکھیے. خیال و فکر کو ہر لمحہ باوضو رکھیے, پھر ان کی مدح مطہر کی آرزو رکھیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خیال و فکر کو ہر لمحہ باوضو رکھیے, پھر ان کی مدح مطہر کی آرزو رکھیے. وہ روشنی کہاں تمثیل کے چراغوں میں, وہ روشنی کہاں تمثیل کے چراغوں میں کہ جن کو حسن محمد کے روبرو رکھیے. سبحان اللہ. وہ روشنی کہاں تمثیل کے چراغوں میں کہ جن کو حسن محمد کے روبرو رکھیے. خیال و فکر کو ہر لمحہ باوضو رکھیے. یقیناً یہ وہ بارگاہ ہے
یہ وہ محفل ہے، یہ وہ بارگاہ ناز ہے کہ جہاں پر صرف جسم ہی کے پاک رکھنے کا خیال نہیں بلکہ فکر و گمان کو بھی پاک رکھنے کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ بارگاہ نبی ہے کہ جہاں کہنا پڑتا ہے ادب گاہست زیر آسماں عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید جا۔ یہ وہ بارگاہ ناز ہے، یہ وہ بارگاہ کرم ہے کہ جہاں جبریل بھی آتے ہیں تو اپنے پروں کو سمیٹے ہوئے لرزہ براندام نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت معاف کے آداب کا خیال ہر لحظہ رکھا، ہر آن رکھا۔ زندگی کے ہر گوشے میں حضور کی محبت اور ان کا ادب کا پاس و لحاظ اس طرح رکھا کہ رہتی دنیا تک اس کی کوئی نظیر اور مثال مل نہیں سکتی۔ اور یہ ادب سکھانے والا خود رب کا کلام ہے، وہ قرآن جو نبی آخر الزماں پر اترا، وہ سارا کا سارا قرآن ہمیں آداب بارگاہ مصطفیٰ کا درس ہی تو دے رہا ہے۔ قرآن کی آیتوں سے ہمیں بارگاہ رسالت کا ادب ہی تو مل رہا ہے۔ قرآن کے اوراق سے ہمیں بارگاہ رسالت کے آداب ہی تو بتائے جا رہے ہیں۔ یہی قرآن ہے جو اپنے نبی کی بارگاہ کا ادب بتاتا ہے کہ انہیں کس طرح پکارا جائے۔ یہی قرآن ہے جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں کس طرح بیٹھا جائے۔ یہی قرآن ہے جو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں کس طرح اپنی عرضی کو پیش کیا جائے۔ یہی قرآن ہے جو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ رسول سے محبت رکھنے کا تقاضا کیا ہے۔ یہی قرآن ہے جو ہمیں قدم قدم پر بتاتا جا رہا ہے کہ جب نبی کی بارگاہ میں بیٹھو تو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو۔ یہی قرآن ہے جو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ نبی کو جب آواز دو تو جس طرح ایک دوسرے کو اپنے درمیان آواز دیا کرتے ہو، جس طرح ایک دوسرے کو اپنے درمیان پکارا کرتے ہو، ارے یہ بارگاہ ناز ہے، یہاں پکارنے کا انداز بھی بدلنا ہوگا، یہاں بیٹھنے کا انداز بھی بدلنا ہوگا، یہاں آنے کا انداز بھی بدلنا ہوگا۔ یہاں آؤ گے ہاتھ باندھے ہوئے آنا ہوگا، یہاں آؤ گے نظر جھکاتے ہوئے آنا ہوگا، یہاں آؤ گے سروں کو خم کر کے آنا ہوگا، یہاں آؤ گے دلوں کو پاک کر کے آنا ہوگا، یہاں آؤ گے نگاہوں کو نیچے کر کے آنا ہوگا، یہاں بیٹھو گے سروں کو جھکا کر بیٹھنا ہوگا۔ یہی قرآن یہی قرآن ہمیں قدم قدم پر بارگاہ رسالت کے آداب سکھاتا ہی تو نظر آ رہا ہے کہ جب نبی کو پکارو تو رائنا مت کہو بلکہ کہو انظرنا، حضور ہمارے حال پر نگاہ کرم فرما دیجئے۔ یہی قرآن ہے جو ہمیں بتا رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے آواز دینے والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، ورنہ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہارے زکات، تمہاری خیرات، تمہارے صالحات
بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میدان شہباز محمد، دشت خواجہ غریب نواز، حضور سید مسرور رادی صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کا ورق ورق بارگاہ رسالت کا ادب بتا رہا ہے. قرآن کا سطر سطر نبی کی بارگاہ میں آنے کا ادب وہ بتائے، وہاں بیٹھنے کا سلیقہ وہ بتائے، وہاں استغاثہ پیش کرنے کا طریقہ وہ بتائے. کہہ اٹھے جو تم میں سے اپنی جانوں پر ظلم کر لے، جو تم میں سے اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے اور نبی کی بارگاہ میں التجا پیش کرے، گناہوں کی بخشش چاہے، تلافی چاہے، اور اگر نبی بھی تمہارے لیے دعائے مغفرت فرما دے تو تیری توبہ قبول، گناہ معاف. کیا پتہ چلا ہمارے گناہوں کو معاف کرانے کا دار و مدار بھی اسی ایک نگاہ پر ہے. کعبہ گھومتے رہ گئے مگر قرآن نے یہ نہ کہا اے کعبہ کا طواف کرنے والے تیرے گناہ معاف، اے کعبہ کا غلاف پکڑنے والے تیرے گناہ معاف، اے حاجیو تم نے حج کر لیا، وقوف عرفہ کیا، وقوف مینا کیا، صفا و مروہ کی سعی کی، مینا میں جا کر ٹھہر گئے، مزدلفہ میں رات گزار لی، طواف زیارت کر لیا. یہ نہ سمجھنا کہ تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے. امید ضرور رکھنا ہے مگر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ گناہ معاف ہو گئے، حج قبول ہو گیا. اس لیے کہ قبول فرمانے والا رب ہے، قبول فرمانے والا رب ہے. چاہے قبول کر لے، چاہے تو لوٹا دے، چاہے چہرے پہ مار دے. اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں. لیکن قربان جاؤ جو ہی بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، جو ہی سنہری جالیوں کے سامنے آئے، جو ہی روضہ رسول پہ آئے، ابھی آئے ہیں مسجد میں داخل ہوئے ہیں، منبر کے قریب ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے مسجد مصطفیٰ میں روضہ نبی پر داخل ہوئے. کہنے والوں نے کہہ دیا یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. لیجئے صاحب ابھی تو گارنٹی بھی نہیں ملی تھی، جنت میں پہلے ہی کھڑے نظر آ رہے. ابھی کہنے والے نے کہا بھی نہیں تھا. ہر ایک وہاں کھڑا ہے، گنہگار وہاں، خطاکار وہاں، عصیاں شیار وہاں، پرہیزگار وہاں، نمازی وہاں، روزہ دار وہاں، گناہ کرنے والا وہاں، نیکوکار وہاں، والدین کی خدمت کرنے والا وہاں. ہر ایک ہے کھڑا اور آواز آ رہی ہے کہ یہ میرے محبوب کے روضے سے لے کر، حجرے سے لے کر منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. وہاں جنت جب ملے گی تب دیکھا جائے گا اے نبی یہ آپ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جو آپ کے در پہ آ جائے. وہاں والی جنت بعد میں، یہاں والی جنت پہلے مل رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن خواجہ غریب نواز، حضور راضی ملت، نعرہ حیدری. وہاں تو جب ملے گی اور یقیناً ملے گی، نبی کا غلام ہے
تو جنت ضرور ملے گی، نبی کا شہدائی ہے تو جنت ضرور ملے گی، نبی کا چاہنے والا ہے تو جنت ضرور ملے گی، نبی کا امتی ہے جنت ضرور ملے گی، نبی کا شہدائی ہے جنت ضرور ملے گی، نبی کا محب ہے جنت ضرور ملے گی، اہل بیت کی مودت دل میں رکھنے والا ہے جنت ضرور ملے گی، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا ہے جنت ضرور ملے گی، حسین کا شہدائی ہے جنت ضرور ملے گی، شہیدان کربلا سے محبت رکھنے والا ہے جنت ضرور ملے گی، شہداء کو جانے جنت ضرور ملے گی، صالحین سے قربت رکھے جنت ضرور ملے گی، اولیاء کرام کے بارگاہ میں جا کر سارے نیاز کو خم کرنے والا ہے جنت ضرور ملے گی، لیکن جب ملے گی تب ملے گی، جب ملے گی تب ملے گی، ابھی تو قیامت آئی بھی نہیں ہے، قبر کی منزل سے گزرے بھی نہیں ہے، برزخ آپ نے دیکھی بھی نہیں ہے، میدان حشر میں جمع بھی نہیں ہوئے ہیں، پل صراط سے گزرے بھی نہیں ہے، کوثر کا جام پیا بھی نہیں ہے، میزان عدالت پر نامہ اعمال تولے بھی نہیں گئے ہیں، نہ سوال ہوا نہ جواب دیا گیا، نہ لوائے حمد کے نیچے آئے، نہ نبی نے شفاعت کی چادر پھیلائی، نہ چادر کے نیچے آپ آ کے ٹھہرے، نہ جنت جانے کا اشارہ ہوا، جب ہوگا یقیناً ہوگا، ہمارا ایمان ہے ہوگا، لیکن جب ہوگا تب دیکھا جائے گا، لیکن اے بارگاہ نبی، اے روضہ نبی، اے مسجد نبوی، تیری کیا شان ہے جس کا گوشہ یہ آواز دے رہا ہے، ارے حشر والی جنت بعد میں دیکھنا، یہ دنیا ہے، اگر یہاں تجھے جنت کا نظارہ کرنا ہے تو آ مصطفیٰ کے قدموں میں آ جا، مصطفیٰ کے روضے پہ آ جا، مصطفیٰ کے دیار میں آ جا، مصطفیٰ کی مسجد میں آ جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ شہبازیہ، خانقاہ شہبازیہ، نعرہ حیدری۔ جنت سے پہلے جنت میں ٹہل کے آتی، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی؟ یہ سب کرم ہے مصطفیٰ کا، جہاں ٹھہر جائیں وہیں ہمارے لیے جنت، جہاں آقا ٹھہر جائیں وہی ہمارے لیے جنت ہے، جہاں آپ قیام پذیر ہو جائیں وہی ہمارے لیے جنت ہے، جہاں آپ جلوہ بکھیر دیں وہی ہمارے لیے جنت ہے، جہاں مصطفیٰ کا قدم ناز وہی ہمارے لیے رہ گزارے جنت، نبی آگے آگے چلیں پیچھے پیچھے ان کا چاہنے والا، مست مئے خرام کی مانند ان کے نقش قدم پر مچلتا ہوا، رقص کرتا ہوا، جھومتا ہوا چلا جا رہا ہے، نبی آگے آگے چل رہے ہیں، کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جنت کے پیچھے ہی تو جا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہے؟ جنت کے پیچھے ہی تو جا رہا ہوں، جدھر سے نبی گزرے وہ جنت کی راہ بناتے جائیں، جہاں نبی قیام کر لے وہاں جنت بنتی چلی جائے، جس باغ سے گزر جائیں وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہو جائے، جس پہاڑ پر ٹہر جائیں، اے پہاڑ تیری کیا شان ہے کہ مصطفیٰ تجھ پہ آ کے ٹہر گئے تو تجھے بھی جنت میں لے جایا جا رہا ہے، تجھے بھی جنت بھیجا جا رہا ہے۔ نعرہ رسالت، اتنے غازی غریب نواز، اتنے غازی غریب نواز، ایسا مت سمجھنا، غازی ملت، ایسا مت سمجھنا کہ میں فقط جملوں میں کہہ رہا ہوں، نبی کی حدیث پاک شاہد ہے، جا کر دیکھو دیکھو جبل احد آج بھی کھڑا ہے، سینہ تانے ہوئے، کئی میل میں پھیلا ہوا ہے، پہاڑی
ہی پہاڑ، پتھر ہی پتھر، وہ بھی ایسا پہاڑ جس پر ہریالی کا نام و نشان نہیں، ایسا پہاڑ جس پہ گلاب کھلے ہوئے نہیں، ایسا پہاڑ جس پہ درخت لگے ہوئے نہیں، ایسا پہاڑ جس پہ کوئی گھاس کا تنکا بھی نہیں، چٹیل پہاڑ ہے، کالا ہے، چٹیل ہے، کھردرا ہے، لیکن اے تیری قسمت بھی کیا ہے، نبی تجھ پہ چڑھتے ہیں تو بھی عشق مصطفیٰ میں جھومتا ہے، مچلتا ہے۔ نبی ٹھوکر مار کر کہتے ہیں اے احد ٹھہر جا، اے احد ٹھہر جا، جانتا نہیں ہے تجھ پر ابھی نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، شہید بھی ہے، ارے مچلتا کیوں ہے؟ تو زبان حال سے پہاڑ بھی یہی کہتا ہوا نظر آیا، سرکار آج آپ کا قدم ناز جب میں نے اپنے پشت پہ لے لیا، جب میں نے لے لیا، ارے جب برا معراج کی رات آپ کے لیے آئے اور آپ اس پر سوار ہوں تو وہ بھی عشق میں مچلنے لگتا ہے۔ یہ آپ کا قدم آج میرے اوپر آ گیا ہے، میں بھی عشق میں مچل رہا ہوں، میں بھی محبت میں مچل رہا ہوں، میں بھی عشق میں رقص کر رہا ہوں۔ تو آج کا سنی مسلمان، آج کا سنی مسلمان کہتے ہیں یہ نبی کی نعت سن کر تم لوگ جھومتے کیوں ہو، یہ نبی کا ترانہ سن کر تم لوگ مچلتے کیوں ہو، یہ نبی کا ذکر سن کر تم لوگ وارفتہ و شیدا کیوں ہو جاتے ہو، یہ نبی کا چرچا ابھی میلاد نبی آیا کہ نہیں، عاشق مچلنا شروع ہو گیا، اور ربیع الاول آیا نہیں، عاشق تڑپنا شروع ہو گیا۔ جھنڈیاں لگاؤ، سرکار آنے والے ہیں، گلیوں کو صاف کرو، سرکار آنے والے ہیں، پھول عطر بکھیرتے جاؤ، سرکار آنے والے ہیں، پرچم پھیراؤ، سرکار آنے والے ہیں، عید میلاد مناؤ، سرکار آنے والے ہیں، نبی کی نعت سناؤ، سرکار آنے والے ہیں، بزم ذکر رسول سجاؤ، سرکار آنے والے ہیں، مسجدوں میں چراغا، گلیوں میں چراغا، گھروں میں چراغا، شہروں میں چراغا، قریہ میں چراغا، بستی میں چراغا، رہ گزر میں چراغا، ہر طرف اجالا ہی اجالا، ہر طرف روشنی ہی روشنی، ہر طرف چمک ہی چمک۔ لوگ پوچھنے لگے کیا ہو رہا ہے، کہا جانتا نہیں ہے، سرکار آ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ لوگ تڑپتے جائیں کیا ہو رہا ہے، جانتا نہیں ہے، سرکار آ رہے ہیں۔ میلاد منا رہے ہو کس لیے، جانتا نہیں ہے، سرکار آ رہے ہیں۔ ناخوان کو بلا رہے ہو کس لیے، جانتا نہیں ہے، سرکار آ رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کس لیے، جانتا نہیں، سرکار آ رہے ہیں۔ عطر بانٹ رہا ہے کس لیے، جانتا نہیں، سرکار آ رہے ہیں۔ کیا پتا چلا، کیا پتا چلا؟ ہم سے پوچھتے ہیں ذرا پلٹ کر جواب دو، پہاڑ سے کیوں نہیں پوچھا کہ عشق مصطفیٰ میں مچلنے کیوں لگا مدینہ جا کر؟ رسالت قرآن کے سہواجیہ زندہ باد، زندہ باد۔ اے سنی مسلمانوں سے سوال کرنے والے، اگر پوچھنا ہے تو جا مکے کے اندر، مکے میں جا اور اس جبل احد سے پوچھ کہ جب سرکار آئے تھے تم مچلنے کیوں لگا تھا۔ جا مدینے کے اندر اس سنے حنانہ سے پوچھ، کھجور کے سوکھے تنے سے پوچھ کہ جب سرکار کے پشت مبارک تھا تجھے لمس ملا تھا تم مچلنے کیوں لگا تھا۔ جا شب معراج میں آنے والے براق سے پوچھ کہ جب تم نے سرکار کو اپنے پیٹھ پہ بٹھانا چاہا تھا تم مچلنے کیوں لگا تھا۔ جا حور و غلمان سے پوچھ کہ جب سرکار آنے والے تھے تم خوشیاں کیوں منا رہے تھے۔ جا ملائکہ سے پوچھ کہ تم کس لیے سارے آسمانوں میں
نبی کے آنے کا ترانہ اور گیت گا رہے تھے. ارے پوچھو تو صحیح, سب کا جواب یہی ہوگا, سب کا جواب یہی ہوگا, یہ سرکار کی محبت ہے, یہ نبی کی الفت ہے, یہ نبی کا عشق ہے. جب وہ آ جائیں تو ایک چاہنے والا کبھی منہ لٹکائے نہیں بیٹھ سکتا ہے. چاہنے والا جب نبی آتے ہیں تو خود بھی مچلتا ہے, علاقہ بھی مچلتا ہے, زمانہ بھی مچلتا ہے, ماحول بھی مچلتا ہے, فضا بھی مچلتا ہے. یہ ہم سے نہ پوچھو کہ کس لیے مچلتے ہو, یہ ہم سے نہ پوچھو کس لیے مسکراتے ہو, یہ ہم سے نہ پوچھو کس لیے خوشیاں مناتے ہو. پوچھنا ہے تو تائی حلیمہ کی اس بوڑھی اونٹنی سے رک کر پوچھ کہ جب سرکار تجھ پہ آ کر بیٹھ گئے تو جب سب سے پیچھے نظر آ رہی تھی وہ عشق میں آگے کیسے دوڑتی نظر آ رہی ہے. ارے پوچھنا ہے, ہم فقیروں سے نہ پوچھو, ہم غریبوں سے نہ پوچھو, ہم سنی مسلمانوں سے نہ پوچھو. ہر ایک کا جواب یہی ہوگا, جب سرکار آتے ہیں فضا بدلنے لگتی ہے, جب سرکار آتے ہیں ہوا بدلنے لگتی ہے, جب سرکار آتے ہیں دلوں کی کیفیت بدلنے لگتی ہے, جب سرکار کا عشق انگڑائی لیتا ہے دل کی حالت بدلتی ہے, زبان کی تلاوت بدلتی ہے, نگاہوں کا محور بدلتا ہے, عشق کا مزاج بدلتا ہے, محبت کی ادائیں بدلتی ہیں, الفت کے رنگ بدلتے ہیں. یہ سرکار کی آمد ہے آمد. ہر ایک سنی مسلمان ان کی محبت میں جھومتا نظر آتا ہے, جھومتا نظر آتا ہے. تو پہاڑ جھوما, سوکھا تنا جھوما, براق جھوما, حلیمہ کی اونٹنی جھومی. جس گھوڑے پہ سوار ہوں وہ گھوڑا جھومتا جائے, جس اونٹنی پہ سوار ہوں وہ اونٹنی مچلتی جائے. جس علاقے میں آ جائیں سارا علاقہ جھومتا چلا جائے. یہ عشق کی کیفیت ہے, یہ عشق کا انداز ہے, اور عشق کا انداز سب سے جدا ہے. کیا بات ہے, عشق کا انداز سب سے الگ ہوتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. یہ عقل والوں کا مزاج نہیں ہے, عقل والوں کا مزاج اور عشق والوں کی طبیعت اور عقل والوں کی طبیعت اور عشق والوں کی طبیعت اور. عقل والے ہیں, دیکھتے ہیں ایک فقیر بیٹھا ہے, گرد آلود زلفیں ہیں, پھٹا پرانا کپڑا ہے. عقل والے کہہ رہے ہیں ارے اس کے پاس کیا ہوگا جب پہننے کو کپڑا نہیں ہے, یہ ہمیں کیا دے سکتا ہے جب بال ستھرے نہیں ہیں, یہ ہمیں کیا دے سکتا ہے بولنے کا طریقہ نہیں ہے, یہ ہمیں کیا دے سکتا ہے صفائی کا کوئی خیال نہیں ہے, نہ اپنا خیال, نہ کپڑوں کا خیال, نہ جسم کا خیال. زلفیں ہیں کہ بکھری ہیں, چہرہ ہے کہ گرد آلود ہے, لیکن اسے نہیں معلوم کہ چہرہ گرد آلود ضرور نظر آ رہا ہے, مگر دل کا آئینہ بالکل چمکتا نظر آ رہا ہے, دل کا شیشہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے. لیکن عقل والے ہیں نا, عقل کا کام ہی ہے سوچنا, عقل کا کام ہے پرکھنا, عقل کا کام ہے ٹیسٹ کرنا, عقل کا کام ہے پہلے اسے پرکھ کر دیکھ لینا. ہر ایک ٹیسٹ میں جب پاس ہو جائے تب عقل قریب ہوتی ہے.
ڈاکٹر کے یہاں گئے، عقل والا تھا نا، ایک لائن سے ٹیسٹ لکھ دیا، سی بی سی کرا کے لاؤ، الٹرا ساؤنڈ کرا کے لاؤ۔ اب آپ گئے جانچ خانے کے چکر کاٹنے لگے، خون لیا، ٹیسٹ ٹیوب پہ رکھا، جانچ کرنے والے نے، پیتھولوجسٹ نے جانچ کرنا شروع کیا، رپورٹ تیار کر دی، رپورٹ تیار کر دی۔ اب رپورٹ کا پرچہ لے کر کے ڈاکٹر کے پاس گئے، اب وہ رپورٹ دیکھ رہا ہے، تب دوا لکھ رہا ہے، بلڈ کاؤنٹ ٹھیک ہے کہ نہیں، WBC ٹھیک ہے کہ نہیں، RBC صحیح ہے کہ نہیں، ہیموگلوبن کا لیول درست ہے کہ نہیں، ESR صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں، یہ ایوسینوفل تو پڑھا ہوا نہیں ہے، مونوسائٹ تو پڑھا ہوا نہیں ہے، لیمفوسائٹ تو پڑھا ہوا نہیں ہے۔ ایک ایک ٹیسٹ کر کے دیکھتا چلا جا رہا ہے۔ یورین کا ٹیسٹ کیا، دیکھا یورک ایسڈ تو پڑا ہوا نہیں ہے، کریٹین تو پڑا ہوا نہیں ہے۔ ہارٹ کا ٹیسٹ کیا، دیکھا ECG کا گراف تو بالکل صحیح ہے، کولیسٹرول تو بڑھا ہوا نہیں ہے، ٹوٹل کولیسٹرول اپنی جگہ پہ درست ہے کہ نہیں، SGPT کا لیول ٹھیک ہے کہ نہیں، SGOT کا لیول درست ہے کہ نہیں۔ یہ عقل والے ہیں نا، یہ پرکھتے جا رہے ہیں، ٹیسٹ کرتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر کے یہاں لے کر کے گئے، سارا ٹیسٹ اوکے ہے، جہاں جو خامی نظر آئی اس کے مطابق دوا لکھتا نظر آیا، لیکن عاشقوں کا مزاج یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، محبت کی طبیعت یہ ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ عشق والے نے عقل والے کو پیچھے چھوڑا، پنڈلی ٹوٹی ہوئی ہے، بارگاہ رسالت میں گیا، کوئی ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا، بلڈ نہیں دیکھا جائے گا، WBC نہیں دیکھا جائے گا، RBC نہیں دیکھا جائے گا۔ نبی نے لعاب لیا، ہاتھ پہ مل دیا، پنڈلی ٹوٹی ہوئی تھی، پل میں جڑتی نظر آ رہی ہے، کچا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ عقل والوں کا مزاج اور عشق والوں کی طبیعت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور راضی ملت، حضور راضی ملت، خانقاہ شہبازیہ، نعرہ حیدری۔ یہ عشق والوں کا مزاج ہے۔ حضرت قتادہ آنکھ نکل گئی ہے، بارگاہ رسالت میں جاؤ، کوئی ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا، آنکھ کے ڈھیلے کو رکھا، لعاب دہن لگا دیا، آنکھ اچھی ہوتی چلی جا رہی ہے، آنکھ اچھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ عشق والوں کا مزاج ہے۔ تو عقل والے کا مزاج یہی ہے، پہلے جانچتا ہے، پہلے پرکھتا ہے، پہلے ٹیسٹ کرتا ہے، پہلے دیکھتا ہے۔ عقل والے حضرت ابراہیم سے، خلیل اللہ سے کہتے نظر آ رہے تھے، اے ابراہیم کس لیے جا رہے ہو، اے ابراہیم کیوں کر جا رہے ہو، اے ابراہیم آگے نمرود بھڑک رہی ہے، نارے نمرود کے شعلے لہک رہے ہیں، اے ابراہیم تم جاؤ گے، منجنیق میں ڈال دیا جائے گا، وہاں سے آگ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آگ آج تک کسی کی نہیں ہوئی ہے، آگ کا کام ہی جلانا ہے، اور نارے نمرود جو نہ جانے کتنوں مہینوں پر محیط ہے، کتنے مہینے لگے ہیں اسے تیار کرنے میں، شعلوں کو کئی دنوں سے بھڑکایا جا رہا ہے، لہکایا جا رہا ہے۔ اے ابراہیم جاؤ گے آگ میں ڈال دیا جائے گا، اے ابراہیم جاؤ گے آگ میں جلا دیا جائے گا، اے ابراہیم جاؤ گے خراب کر دیا جائے گا، اے ابراہیم جاؤ گے نیست و نابود کر دیا جائے گا، اے ابراہیم جاؤ گے وجود کو ختم کر دیا جائے گا، اے ابراہیم جاؤ گے زندگی پامال کر دی جائے گی، اے ابراہیم جاؤ گے آگ کے شعلوں کے حوالے تمہیں کر دیا جائے گا۔ یہ عقل والے کہہ رہے تھے، لیکن خلیل اللہ کا عشق کہہ رہا تھا مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے آگ کتنے میٹر لمبی ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، تیزی کتنی ہے۔ ارے میں تو خدا کے عشق کا متوالا ہوں، خدا کے حکم پہ چلا ہوں، چلانا ہے تو بھی اس کی مرضی ہے، بچانا ہے تو اسی کی مرضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
عشق کرنے والوں کا مزاج ہے جلانا ہے تو مرضی مولا ہے، بچانا ہے تو مرضی مولا ہے۔ عشق یہی کہتا ہے مرضی مولا از ہما اولا، مرضی مولا از ہما اولا۔ جو خدا کی مرضی پہ راضی پر رضائے الہی ہو جائے وہ عشق والے ہوا کرتے ہیں۔ تو عقل والے ہر دور میں ٹیسٹ کرتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، پرکھتے رہ گئے، کسوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تکتے رہ گئے، لیکن عشق والے ہر دور میں بڑھتے چلے گئے۔ گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے مگر عشق آگے بڑھے گا۔ ساتھ کے گردن کو قلم کیا جاتا ہے تو کیا جاتا رہے مگر عشق کی داستان آگے بڑھے گی، عشق کی داستان آگے بڑھے گی۔ حسین کا ساتھ نیزے پہ چڑھایا جاتا ہے تو چڑھایا جاتا رہے، یہ عشق کا قافلہ آگے بڑھے گا۔ اکبر کی جوانی لٹتی ہے تو لٹتی رہ جائے، عشق آگے بڑھتا چلا گیا۔ اصغر کا بچپن قربان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، عشق آگے بڑھتا رہے گا۔ پیاسی سکینہ کے ہونٹ اگر خشک ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں مگر عشق آگے بڑھے گا۔ عباس کے بازو تراشے جاتے ہیں تو قلع ہوتے رہیں مگر عشق آگے بڑھے گا۔ قاسم کی جوانی پامال ہوتی ہے تو ہو جائے مگر عشق آگے بڑھے گا۔ حلاج کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے تو چڑھایا جاتا رہے مگر عشق آگے بڑھے گا۔ عشق کا کارواں کبھی رکا نہیں ہے، عشق کی داستان کبھی ٹھہری نہیں ہے، عشق کا قافلہ کبھی تنہا نہیں ہوا ہے۔ ارے تنہا رہے بھی تو بھی یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اس کی لبوں پر یہی صدا ہوتی ہے، یہی صدا ہوتی ہے، یہی ترانہ ہوتا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا۔ امام حسین چل رہے ہیں مدینہ سے، عشق کا قافلہ چل رہا ہے، مکہ سے بڑھ رہے ہیں، عشق آگے بڑھ رہا ہے، کربلا میں ٹھہر رہے ہیں، عشق بڑھتا جا رہا ہے، خیموں کو محصور کیا جا رہا ہے، عشق آگے بڑھتا جا رہا ہے، فرات پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، عشق آگے بڑھتا جا رہا ہے، کھانا پانی بند کیا جا رہا ہے، عشق آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یہی عشق کا قافلہ جب آگے بڑھا، یہی عشق کی داستان جب آگے بڑھی، یہی عشق کا حوض جب اور نکھرتا چلا گیا تو علی والے جہاں بھی گئے عشق کے قافلے کو آگے بڑھاتے گئے۔ عشق کا قافلہ بڑھا، بغداد میں غوث اعظم آ رہے ہیں، عشق کا قافلہ بڑھتا جا رہا ہے، جیلان سے غوث اعظم چلے، عشق آگے بڑھے، بغداد میں آئے، عشق آگے بڑھے، دشمن پیچھے پڑھے، یہ آگے بڑھے، مدینہ سے سرکار غریب نواز کو بھیجا جا رہا ہے۔ میرے لاڈلے، میرے نور نظر، تجھے عشق کے قافلے کو آگے بڑھانا ہے۔ ہندوستان کی دھرتی انتظار کر رہی ہے، بہت سے عقل والے گمراہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، عقل والے ہیں مگر یہ کیسی عقل والے ہیں؟ عقل رکھتے ہیں مگر چاند کو پوجتے ہیں، عقل والے ہیں سورج کو پوجتے ہیں، عقل والے ہیں درخت کو پوجتے ہیں، عقل والے ہیں پتھر کو پوجتے ہیں، عقل والے ہیں عقل والے ہیں، عقل والے ہیں نہ جانے کتنی چیزوں کو پوجتے نظر آئے مگر عشق روز ازل سے ایک ہی کو پوج رہا ہے، ایک ہی کو پوج رہا ہے، عشق ایک ہی کو پوج رہا ہے۔ عالم ارواح میں بھی اس بات کی دلیل دے دی گئی جب رب نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عشق نے آگے بڑھ کر کہا قالوا بلا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ عشق کی داستان ہے، جس طرح ہمارے نبی آتے گئے
اور یہ کاروان عشق بڑھتا گیا، 1,23,999 بھی آئے، احد با احد، زمانہ بہ زمانہ، جنریشن بائی جنریشن عشق کی داستان کو آگے بڑھاتے چلے گئے، اور جب میرا نبی آ گیا، نبوت کا دروازہ ہو گیا بند، رسالت کا دروازہ ہو گیا بند، وحی الہی کا دروازہ ہو گیا بند۔ اب جبریل کسی کے لیے رب کا پیغام لے کر کے نہیں اتریں گے، اب کوئی رب کی کتاب نہیں آئے گی، آخری نبی ہے تو آخری کتاب بھی ہے، قرآن کے بعد کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں، کوئی نیا پیغام آنے والا نہیں، کوئی نئی وحی آنے والی نہیں، کوئی نیا بندہ ایسا آنے والا نہیں جس پر وحی الہی کا سلسلہ جاری ہو، اس لیے کہ نبوت و رسالت کا دروازہ ہمارے نبی پر بند ہو گیا۔ اے مصطفیٰ، کیا عشق کا سلسلہ یہیں پہ ٹھہر جائے گا؟ اے میرے نبی، کیا عشق کا قافلہ یہیں پہ رک جائے گا؟ اے ختمی مرتبہ، کیا عشق کی داستان یہیں تھم جائے گی؟ اے ہمارے آقا و مولا، کیا عشق کا حسن آگے نہیں سنورے گا؟ کہاں نادان، ارے گھبراتا کیوں ہے؟ نبیوں نے آنا بند کیا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے۔ دیکھ عشق کی داستان کیسے آگے بڑھتی ہے، دیکھ یہ علی ہے، علی یہ میرا وسیع بھی ہے، یہ میرا اخی بھی ہے، یہ میرا ولی بھی ہے، یہی وہ علی ہے جس کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ دیکھیے عشق کی داستان یہاں نہیں تھمے گی، صدیق آئے گا وہی عشق آگے بڑھے گا، عمر آئے گا وہی عشق آگے بڑھے گا، عثمان آئے گا وہی عشق آگے بڑھے گا، علی آئے گا وہی عشق آگے بڑھے گا، حسین کربلا میں جائے گا وہی عشق آگے بڑھے گا۔ اور جب حسین کی اولاد عطائے رسول بن کر، حسین کی اولاد آل نبی، اولاد علی، خواجہ خواجگاں، فخر ہندوستان، عطائے رسول، والی ہندوستان، سلطان الہند، ہم سب کے خواجہ یعنی مہاراجا خواجہ معین الدین حسن سنجری، اور بعض روایت کے مطابق سجزی، دونوں استعمال میں ہے۔ ہر کتاب کے اندر سنجری بھی مل رہا ہے، سجزی بھی مل رہا ہے، حالانکہ تحقیق کے مطابق سجزی ہی درست ہے، لیکن عوام میں سنجری اس طرح سے مشہور ہو گیا کہ ہر ایک پڑھے لکھے اور ہر ایک عالم و جاہل کی زبان پہ اس طرح رواں و دوا ہو گیا کہ سب خواجہ سنجری کہتے نظر آ رہے ہیں، خواجہ سنجری کہتے نظر آ رہے ہیں۔ تو عشق کا سلسلہ آگے بڑھنا ہے، قیامت تک چلنا ہے، عشق کی داستان ٹھہرے گی نہیں۔ اے خواجہ، اے معین الدین، اے قطب المشاہد، اے ہند کے راجہ، دیکھو تمہیں یہ بشارت مل رہی ہے بارگاہ رسالت سے، اے میرے بیٹے تجھے عشق کی داستان کو آگے بڑھانی ہے۔ اے میرے بیٹے عقل والے پرکھتے رہ جائیں گے، وہاں بھی راجہ پرتھوی راج کا علاقہ ہے، حکومت اس کی ہے، عقل والے کہہ رہے ہیں معین الدین ٹھہر جاؤ آگے خطرہ ہے، معین الدین رک جاؤ آگے خطرہ ہے، معین الدین سفر نہ کرو آگے خطرہ ہے، گردن قلم کر دیا جائے گا، لہو لہان کر دیا جائے گا، جان کی بازی لگا دی جائے گی، تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہارے خون کے پیاسے پہلے ہی وہاں موجود ہیں، پرتھوی راج کی والدہ نے پہلے ہی تیرے تعلق سے پرتھوی راج کو یہ کہہ دیا ہے کہ ایک درویش آئے گا جو تیری ہلاکت کا سبب بنے گا، تیرا انتظار کیا جا رہا ہے، تیری ایک محمد سی تصویر بھی بنا کے وہاں پیش کر دی گئی ہے کہ آنے والا آئے گا تو غالباً اسی شکل و صورت کا ہوگا، اسی قد و قامت کا ہوگا، اسی خط و خال کا ہوگا، ایسے ہی آنکھیں ہوں گی، ایسا ہی چہرہ ہوگا، ایسا ہی جلوہ ہوگا، ایسا ہی نقشہ ہوگا، ایسے ہی تجلی ہوگی، ایسا ہی رخسار ہوگا، ایسے ہی مجگاہ ہوں گے، ایسے
ایسے ہی لب ہوں گے، ایسے ہی دندہ ہوں گے، ایسا ہی رخسار ہوگا، ایسا ہی ناسیہ ہوگا، ایسا ہی صدر ہوگا، ایسے ہی پشت ہوگی، ایسے ہی دست ہوں گے، ایسے ہی پاؤں ہوں گے. چلے گا تو اس انداز میں چلے گا، بولے گا تو اس طرح سے بولے گا، گویا جس طرح نبی کے آنے سے پہلے سارے عرب میں نبی کے آنے کی پیشن گوئیاں یہودی علماء دیتے نظر آ رہے تھے، اسی طرح اولاد نبی کے آنے سے پہلے اجمیر کے اندر سارے بت کے پجاری خواجہ کے آنے کی بشارت دے رہے تھے، خواجہ کے آنے کو یہ عشق والے ہیں، یہ عشق کا مزاج ہے. اے معین الدین سنبھل جاؤ، جان کا خطرہ ہے. کہا وہ کام سوچنا عقل والوں کا ہے. ہم تو عشق کے قافلہ سالار ہیں، ہم تو عشق کی منزل کو لے کر آگے بڑھے ہیں. ہم رکنے والے نہیں ہیں، ہم ٹھہرنے والے نہیں ہیں. اے معین الدین رک جاؤ، تمہارے دشمن تمہارا انتظار کر رہے ہیں. جواب ملا وہ سوچنا عقل والوں کا کام ہے، ہم تو عشق والے ہیں، آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اے معین الدین سنبھل جاؤ، اب بھی وقت ہے، دلی ہی تک پہنچے ہو، یہاں سے واپس پلٹتے کیوں نہیں؟ کہا وہ سوچنا عقل والوں کا کام ہے، ہم تو عشق والے ہیں، بڑھتے ہی چلے جائیں گے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جانا کہاں ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمیں بھیج کون رہا ہے، ہمیں بھیج کون رہا ہے، ہمیں بولا کون رہا ہے. اے معین الدین سنبھل جاؤ، اے معین الدین ٹھہر جاؤ. کہا ٹھہرنا عقل والوں کا کام، رکنا عقل والوں کا کام، ٹھٹک جانا عقل والوں کا کام. یہ عشق ہے، عشق یہ ٹھہرتا نہیں ہے، یہ رکتا نہیں ہے، یہ ٹھٹکتا نہیں ہے. تلوار چلتی رہتی ہے، عشق آگے بڑھتا رہتا ہے. گردن کٹتی رہتی ہے، عشق آگے بڑھتا رہتا ہے. لہو کے فوارے چھوٹتے رہتے ہیں، عشق آگے بڑھتا رہتا ہے. قلم در قلم سر ہوتے جاتے ہیں، عشق آگے بڑھتا جاتا ہے. معین الدین بھی آگے بڑھے گا، عشق کا پرچم لے کر آگے بڑھے گا. نہ یہاں ٹھہرے گا، نہ بخارا میں ٹھہرے، عشق آگے بڑھا. نہ سمرقند میں ٹھہرے، عشق آگے بڑھا. نہ بغداد میں ٹھہرے، عشق آگے بڑھا. نہ سجستان میں ٹھہرے، عشق آگے بڑھا. نہ دلی میں ٹھہرے، عشق آگے بڑھا. نہ لاہور میں ٹھہرے، عشق آگے بڑھا. آ گیا اجمیر، آ گیا اجمیر. اے معین الدین اب تو ٹھہر جاؤ، دیکھو قلعہ قریب ہے، دیواریں دکھنے لگی ہیں، بلند بام قلعے ہیں، جھنڈے ٹھہر رہے ہیں، پرچم راجا کے لہرا رہے ہیں، سنتری سے لے کر کے منتری تک، اور اس جنتری سے لے کر اس جنتری تک ہر کوئی وہاں کھڑا ہے. تلوار ہاتھ میں ہے، نیزہ ہاتھ میں ہے، بھالے ہاتھ میں ہے، خنجر کمر میں ہے. آنکھ کا تیور بدلا، ہمیں چڑھی ہوئی، آستینے سمیٹے ہوئے، انتظار ہے معین الدین کا. اے معین اب تو ٹھہر جاؤ. کہا وہ عقل والوں کا کام تھا، اگر ٹھہرنا ہی ہوتا تو مدینے سے آگے بڑھتے ہی کیوں؟ اگر رکنا ہی ہوتا تو بخارا سے آگے چلتے ہی کیوں؟ اگر ٹھٹکنا ہی ہوتا تو دلی سے لوٹ نہ جاتے. یہ کاروان عشق پر چلا ہے، اب یہ رکنے والا نہیں ہے، اب یہ ٹھہرنے والا نہیں ہے. آ گیا آنا ساگر، پانی دکھائی دینے لگا، سنتری کھڑے ہیں تلوار لیے. معین الدین ٹھہرو، آگے نہ بڑھنا، سر سلام کر دیا جائے گا. غلام آگے بڑھا، خادم آگے بڑھا، پانی نہیں لینے دیا جائے گا. کہا کوئی بات نہیں ہے، وہ عقل والے ہیں، ان کا کام روکنا ہے، ہم عشق والے ہیں، ہمارا کام بڑھتے جانا ہے، ہمارا کام وہ عقل والے ہیں
ان کا کام ہی روکنا ہے، ہم عشق والے ہیں، ہمارا کام ہی بڑھنا ہے، دیکھتے نہیں آج تک ان کا پالا کسی عشق والے سے نہیں پڑا ہے، کسی درد والے سے نہیں پڑا ہے، کسی محبت والے سے نہیں پڑا ہے، دیکھتے نہیں ہو عقل کے مارے ہوئے ہیں، عقل کے ستائے ہوئے ہیں، ان کی عقل پہ پتھر پڑا ہوا ہے، اگر پتھر نہ پڑا رہتا تو یہ پتھر کے بیچ میں کیوں پڑے رہتے؟ عقل پہ پتھر نہ پڑا ہوتا تو یہ خود پتھروں کے بیچ میں کیوں پڑے رہتے؟ دیکھتے نہیں چاروں طرف پتھر ہی پتھر ہے، کوئی لیٹا ہوا پتھر ہے، کوئی سویا ہوا پتھر ہے، کوئی کھڑا ہوا پتھر ہے، کوئی جاگا ہوا پتھر ہے، کوئی آنکھ کھڑے ہوا پتھر ہے، کوئی آنکھ بند کیے ہوا پتھر ہے، ہر جگہ پتھر ہی پتھر، قلعے میں دیکھا تو پتھر، راستوں میں دیکھا تو پتھر، راستے میں دیکھا تو پتھر ہی پتھر، ریگستان ہے اور پتھر ہے، یہ عقل والے ہیں، ان کی عقل پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، لیکن سنو ہم عشق والے ہیں نا، آج تک ان کا پالا کسی عشق والے سے نہیں پڑا ہے، تم کہتے ہو ٹھہر جاؤ، لیکن ہم تو ٹھہرنے والے نہیں ہیں، آنا ساگر پہ کھڑے ہوئے سنتری کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، مگر ہم ٹھہرنے والے نہیں ہیں، اے آنا ساگر کیا تو بھی چاہتا ہے کہ میں ٹھہر جاؤں؟ ساگر نے خواجہ کے کٹورے میں آ کر بتا دیا ٹھہرنا آپ کا کام نہیں بلکہ ہمارا کام ہے، آپ کا اشارہ ہوگا ہم ٹھہرتے جائیں گے، جب تک خواجہ کا اشارہ ہوا ہم بہتے نظر آئے، جب اشارہ ہو گیا ہم وہیں پہ ٹھہرتے نظر آئے، وہیں پہ ٹھہرتے نظر آئے، کیا پتا چلا آنا ساگر بھی عشق والا تھا، آنا ساگر بھی عشق والا تھا، اگر عقل والا ہوتا میاں تو سوچتا رہ جاتا کہ پرتھوی راج کی حکومت ہے، اس کا علاقہ ہے، اس کی بادشاہت ہے، اگر ٹھہر گئے تو کہیں میرے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہ ہو جائے، کہیں ہمارے سوتے کو بند نہ کر دیا جائے، کہیں ہمیں خشک نہ کر دیا جائے، لیکن یہ عشق کا مزاج ہے میاں، عشق والے رکتے ہی کہاں ہیں؟ دیکھا ایک عشق والا آواز دے رہا ہے، عشق والا آواز دے رہا ہے، اور عشق آواز دے اور عاشق رکا رہ جائے، عشق آواز دے اور عاشق ٹھہرا رہ جائے، محبوب آواز دے اور چاہنے والا رکا رہ جائے، محب وہیں پہ ٹھہر جائے، یہ عشق کے ڈائری میں ایسی کوئی اصطلاح ہی نہیں ہے، عشق کے کتاب میں ایسا کوئی سبق ہی نہیں ہے، عشق کے قانون میں ایسی کوئی دھارا ہی نہیں ہے، عشق کی کتاب میں ایسا کوئی پینل کوڈ ہی نہیں ہے، ایسی کوئی تعزیرات ہی نہیں ہے، عشق کی کتاب کھنگال ڈالو، عشق کی کتاب کھنگال ڈالو، کہیں ایسا قانون نہیں کہ معشوق پکارے اور عاشق نہ جائے، محبوب پکارے اور محب نہ جائے، جس کو چاہتے ہیں آپ کی چاہت آواز دے اور چاہنے والا منہ تکتا رہ جائے، آنا ساگر نے بتا دیا اے نادان تو اپنی طرح مجھے عقل والا نہ سمجھنا، یہ قلعے والے جتنے ہیں، قلعے میں بیٹھے ہوئے جتنے ہیں یہ سب عقل والے ہیں، لیکن عشق آواز دے رہا ہے خواجہ کے کٹورے میں جانا ہی ہوگا، عشق آواز دے رہا ہے خواجہ کے کاسے میں جانا ہی ہوگا، عشق آواز دے رہا ہے خواجہ کی زمین میں جانا ہی ہوگا، عشق آواز دے رہا ہے خواجہ کے کٹورے کے اندر سمانا ہی ہوگا۔ آنا ساگر نے قیامت تک کے لیے ہندوستان میں رہنے والوں کو مزاج دے دیا، آنا ساگر نے اس دھرتی کے اوپر رہنے والوں کو قیامت تک کے لیے یہ مزاج دے دیا کہ جب خواجہ بلائیں جہاں رہے گا، جس حال میں رہے گا، تجھے اجمیر جانا ہوگا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
راجستھان میں رہے کہ گجرات میں رہے کہ بہار میں رہے کہ بنگال میں رہے کہ اڑیسہ میں رہے کہ جھارکھنڈ میں رہے کہ مدھیہ پردیش میں رہے کہ اتر پردیش میں رہے، مودی کی سرکار میں رہے کہ یوگی کی سرکار میں رہے، جس سرکار میں تو رہے، جب خواجہ کی سرکار سے بلاہٹ ہو جائے گی ان کے عشق کا بیمار بڑھتا ہوا اجمیر جاتا رہے گا، اجمیر جاتا رہے گا۔ تبھی تو شاعر نے کہا ارادے لاکھ بنتے ہیں مگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ تو یہ عشق کا مزاج ہے میاں، عشق والے ٹھہرتے نہیں ہیں، لاکھ پہرے لوگ لگاتے رہیں، یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ، ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ، لیکن عشق کب مانتا ہے، عشق کب رکتا ہے؟ ارے ہم سب خواجہ کے عاشق ہیں، ہم سب خواجہ کے عاشق ہیں، ہند کے راجا کے عاشق ہیں، کیا بات ہے؟ اور خواجہ اس ہند کا انڈسپیوٹیڈ راجا ہے، انڈسپیوٹیڈ راجا ہے، چاہے افغانستان ہو کے پاکستان ہو کے بنگلہ دیش ہو کے ہندوستان ہو کے برما ہو کے بھوٹان، کیا بات؟ ہر جگہ خواجہ، سلطنت خواجہ کی، حکومت خواجہ کی، حکومت خواجہ کی۔ اور جب عشق کا مرکز ہی غریب نواز ہو گئے، جب ہمارے عشق کا مرکز ہی غریب نواز ہو گئے تو عاشقوں کا کام کیا ہے؟ معشوق کی ہر ادا پہ نثار ہو جانا، معشوق کی ہر ادا پہ نثار ہو جانا، نچھاور ہو جانا۔ معشوق جدھر چلے عاشق ادھر تک ادھر چلتا چلا جائے، معشوق جدھر مڑے عاشق ادھر مڑتا چلا جائے، معشوق جس کو پسند کر لے عاشق اس کو پسند کرتا چلا جائے۔ کیا بات؟ جو معشوق کے من کو بھا جائے وہ عاشق کے من کو بھاتا چلا جائے، جو لباس معشوق کو پسند ہو وہی عاشق کی پسند بنتی چلی جائے، جیسا پٹا معشوق رکھے عاشق اسی رنگ میں رنگتا چلا جائے، جیسی ٹوپی معشوق پہنے ویسا ہی عاشق چہار ترکی پہنتا چلا جائے۔ جو لباس معشوق کا وہی لباس عاشق کا، جو ٹوپی معشوق کی وہی ٹوپی عاشق کی، جو چلنا معشوق کا ویسا ہی چلنا عاشق کا، جو اٹھنا بیٹھنا معشوق کا ویسا ہی اٹھنا بیٹھنا عاشق کا۔ معشوق جدھر جائے عاشق ادھر جائے، معشوق جہاں ٹھہرے عاشق وہاں ٹھہر جائے، معشوق جہاں سے اڑ جائے عاشق بھی وہاں سے اڑتا چلا جائے۔ جو معشوق کی پسند وہ عاشق کی پسند، جو معشوق کا عشق وہی عاشق کا عشق۔ معشوق جس محفل کو پسند کر لے عاشق کو وہ محفل پسند آ جائے، معشوق جس محفل سے اٹھ کر چلا جائے عاشق اس محفل میں بیٹھنے والا نہیں۔ اب معشوق کی چاہت عاشق کی چاہت ہے، معشوق کی محبت عاشق کی محبت ہے، معشوق کا عشق عاشق کا عشق ہے، تو خواجہ ہے مرکز عشق، خواجہ ہے مرکز عشق۔ اب جو خواجہ چاہے گا وہی عاشقان خواجہ چاہے گا، جو خواجہ کی مرضی ہوگی وہی ان کے عاشقوں کی مرضی ہوگی۔ خواجہ نے چاہا بختیار کاکی کو عاشق چاہتا چلا جائے، خواجہ نے چاہا محبوب الہی کو عاشق چاہتا چلا جا رہا ہے، خواجہ نے چاہا بابا فرید گنج شکر کو عاشق چاہتا چلا جا رہا ہے۔ خواجہ کی چاہت روشن چراغ عاشق چاہتا چلا گیا، خواجہ کی چاہت خواجہ فخر الدین عاشق چاہتا چلا جا رہا ہے، خواجہ کی چاہت حسام الدین عاشق چاہتا چلا جا رہا ہے، خواجہ کی چاہت صوفی حمید الدین عاشق چاہتا چلا جا رہا ہے، خواجہ کی چاہت شہباز عرش پروار عاشق چاہتا چلا جا رہا ہے، چاہتا چلا جا رہا ہے، چاہتا چلا جا رہا ہے۔
چلے گا ہم بھی ادھر چلتے چلے جائیں گے، جدھر میرا خواجہ کہے گا ہم وہیں ٹھہرتے چلے جائیں گے، جہاں خواجہ بٹھائے گا ہم وہیں بیٹھتے جائیں گے، اور جہاں سے خواجہ اٹھائے گا ہم وہیں سے اٹھتے چلے جائیں گے۔ ارے جب خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹوں نے خواجہ کے حکم کی پابندی نہیں کی ہے تو عاشقان خواجہ خواجہ کے حکم کے بغیر کیسے یہاں سے اڑ جائیں گے؟ خواجہ جائے گا، عاشقان خواجہ جائے گا، خواجہ نے جہاں بتایا ہم وہاں پہنچتے گئے، خواجہ نے جہاں در دکھایا ہم وہاں پہنچتے چلے گئے۔ کہا یہ شہباز قلندر کا آستانہ ہے، یہ میری چاہت ہے، یہ میری چاہت ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا عشق ہے۔ اب جتنے عاشقان خواجہ ہیں سب نے شہباز قلندر کو کہا جو خواجہ کی چاہت ہے وہی ہماری چاہت ہے، جو خواجہ کی محبت ہے وہی ہماری محبت ہے۔ شہباز ہو کہ غریب نواز ہو، سرکار شہباز سے لے کر سرکار غریب نواز تک، اب جدھر جدھر خواجہ کی مرضی ہے ادھر ادھر ان کے عاشقوں کی مرضی۔ خواجہ کی چاہت شہباز ہیں تو ہماری چاہت سرکار شہباز ہے، خواجہ کی چاہت گیسو دراز ہیں تو ہماری چاہت گیسو دراز ہے، خواجہ کی چاہت منم پاک باز ہیں تو ہماری چاہت مخدوم منم پاک ہیں۔ جدھر خواجہ جدھر خواجہ ادھر ان کا چاہنے والا، ادھر ان سے عشق رکھنے والا، ادھر ان کا شیدائی، ادھر ان کا متوالا۔ لوگ پہرے لگاتے رہیں، ہم عقل والے نہیں، ہم تو عشق سے کام لینے والے ہیں۔ عقل رہے گی ٹھہرے گی، ٹھٹکے گی ٹھہر جائے گی، رک جائے گی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل والے دیکھ رہے تھے یہ پراگندہ حال ہے، یہ کیا دے سکتا ہے؟ یہ پھٹے کپڑے والا ہے، یہ کیا دے سکتا ہے؟ یہ زلف پراگندہ لے کر آیا ہے، یہ کیا دے سکتا ہے؟ یہ چہرہ ارقالود لے کر آیا ہے، یہ کیا دے سکتا ہے؟ یہ گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، یہ کیا دے سکتا ہے؟ نہ رہنے کو گھر ہے، یہ کیا دے سکتا ہے؟ نہ کھانے کو کھانا مل رہا ہے، یہ کیا دے سکتا ہے؟ نہ پہننے کو کپڑا مل رہا ہے، یہ کیا دے سکتا ہے؟ عقل والے نے دیکھا راہ سے گزرتا چلا گیا، مگر پیچھے پیچھے عشق والی بھی آ رہی تھی، عشق والی بھی آ رہی تھی جسے دنیا خاتون زبیدہ کے نام سے جان رہی ہے۔ عشق نے کہا یہ پھٹے کپڑے والا رہے تو رہے، پراگندہ حال رہے تو رہے، زلفیں بکھری رہی تو رہے، یہ عشق کا مزاج ہے۔ کہا عطا کرے گا، کہا کیا چاہیے؟ کہا جنت بنا رہا ہوں، بس کہا دے دینا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، عقل والے پرکھتے رہ گئے، عشق والے جنت کا سودا کر کے نکل گئے، عشق والے جنت کا سودا کر کے نکل گئے۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، ابھی ٹھہری ہوئی ہے، ابھی چھٹی ہوئی ہے، جائیں کہ نہ جائیں، سودا کریں کہ نہ کریں، دامن پکڑے کہ نہیں پکڑے، ہاتھ بڑھائے کہ نہیں بڑھائیں، چاچا تھامے کہ نہیں تھامے، عشق اتنا ٹیسٹ نہیں کرتا، ارے وہ تو بے دھڑک کود جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عشق کی طبیعت یہی ہے، سر کٹے گا دیکھا جائے گا، گردن اڑے گی دیکھا جائے گا، سرزن سے جدا ہوگا دیکھا جائے گا، لوگ کیا کہیں گے دیکھا جائے گا، ملامت کریں گے دیکھا جائے گا۔ بازاروں میں سر پہ دستار باندھے مستے مائے خرام کی مانند عشق رقص کرتا نظر آ رہا ہے، عشق جبہ و دستار میں ملامت کا توق لیے گلے میں رقص
کرتا نظر آ رہا ہے. عقل والے کہہ رہے ہیں دیوانہ تو نہیں ہو گیا, پاگل تو نہیں ہو گیا, مجنون تو نہیں ہو گیا, عقل اس کی سڑک تو نہیں گئی. عشق نے مسکرا کے کہا او عقل والے, او عقل والے, اپنی عقل کی خبر لے, اپنی خیریت لے. یہ تو عشق کا دامن ہے, یہ صاف ستھرا تجھے نظر نہیں آئے گا. عشق کا کام ہی ہے محبوب کے بازار میں دامن کو داغدار کر کے بک جانا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ان سپریم سے دامن کھلا ہوا ہے کہ نہیں, گلف ڈالا ہوا ہے کہ نہیں, ماڑی پردے سے جی ہوئی ہے کہ نہیں, کڑے سے آئرن کیا ہوا ہے کہ نہیں, ہارڈ استری ڈالی گئی ہے کہ نہیں. ارے وہ عقل والے دیکھیں اپنے دامن کے داغوں کو, عقل والے دیکھیں. عشق والے داغ کی خبر کہاں لیتے ہیں؟ عشق والے تو یہی کہتے ہیں کہ دامن جتنا داغدار ہوتا جا رہا ہے مجھے محبوب سے اتنا ہی پیار ہوتا جا رہا ہے, اتنا ہی پیار ہوتا جا رہا ہے. تبھی تو والد ماجد نے کہا جو دل عشق احمد میں سرشار ہوگا وہی باغ جنت کا حقدار ہوگا, وہی پائے گا جام ہاتھوں سے ان کے جو آلے نبی کا وفادار ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, وفادار آل مصطفیٰ, وفادار آل مصطفیٰ, خطیب اعظم ہند, خطیب اعظم ہند, مطلوبانی صاحب قبلہ, مطلوبانی صاحب قبلہ, پیغام شہباز محمد, شہباز محمد, خواجہ غریب نواز. اے خواجہ ہم تو تمہارے بازار محبت میں آ کر بک چکے ہیں. اب زمانہ جو کہتا ہے کہتا رہے, جو فتوے لگاتا ہے لگاتا رہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم تمہارے عاشق ہیں, جہاں رہیں گے تمہیں ہی پکاریں گے, جس حال میں رہیں گے خواجہ ہی خواجہ کہیں گے, جس علاقے میں رہیں گے خواجہ کے نعرے لگائیں گے, جس راہ سے گزریں گے خواجہ ہی خواجہ کہتے چلے جائیں گے. تمہاری محبت نہ کل دل سے گئی تھی, نہ آج دل سے گئی ہے, نہ صبح قیامت تک جائے گی. ہم تمہارے در کے پشتینی غلام ہیں. ہماری آخری سانس بھی خواجہ خواجہ کہتی نظر آئے گی, ہماری آنے والی نسل بھی خواجہ خواجہ کہتی نظر آئے گی, ہمارے آنے والا سلسلہ بھی خواجہ خواجہ کہتا نظر آئے گا. اس لیے کہ ہم نمک حلالوں میں ہیں, نمک حلالوں میں نہیں ہیں. ہمیں تمہارا نمک کھایا ہے, ہم تمہارے نمک حلالوں میں ہیں. ہمیں نمک حراموں سے غرض کیا, کوئی تمہیں چاہے نہ چاہے, کوئی تمہیں مانے نہ مانے, کوئی تم سے عشق کرے نہ کرے, کوئی تمہاری محبت دل میں رکھے نہ رکھے. نہ کل ان سے ہمارا کوئی رشتہ تھا, نہ آج ان سے ہمارا کوئی رشتہ ہے. ہم تمہارے بازار محبت میں آ کر بک گئے ہیں. اب یہ محبت ہمارے دلوں سے جانے والی نہیں ہے. مسرور دنیا سے جائے گا مگر تمہاری محبت دل سے نہیں جائے گی. مسرور قبر میں جائے گا تمہاری محبت لے کر کے جائے گا. کفن میں آئے گا تمہاری محبت لے کر آئے گا. حشر میں اٹھے گا تمہاری محبت لے کر اٹھے گا. میزان پہ رہے گا تمہاری محبت لے کر رہے گا. لوائے حمد کے نیچے کھڑا رہے گا, تمہارے ساتھ ساتھ نظر آئے گا. اور حد تو یہ ہے کہ ہم بارگاہ رب العالمین میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب, تیرے محبوب نے فرما دیا ہے المرء مع من احب, چاہنے والا اپنی چاہت کے ساتھ ہوگا. جس کی محبت دنیا میں اس کے دل میں رہے گی وہی محبت وہاں بھی کام آئے گی اور وہ اسی کے ساتھ نظر آئے گا. تو اے خدا ہم خواجہ کے چاہنے والے ہیں, ہمیں جنت بھی ملے تو خواجہ کی معیت میں ملے. ہم جنت میں بھی رہیں تو
تو خواجہ کی قربت میں رہیں، خواجہ کے قریب قریب رہیں، یہاں بھی خواجہ کے ترانے الاپیں، وہاں بھی عشق میں خواجہ کے ترانے الاپیں۔ یہ خواجہ کی محبت جب تک ہمارے دلوں میں ہے انشاءاللہ تعالی، جب تک ہمارے دلوں میں ہے یہ ایمان اور عقیدے کی روشنی جو جگمگا رہی ہے، یہ اور کسی کی دین نہیں ہے، یہ سب خواجہ کی دین ہے نا۔ خواجہ آئے تو ہند میں اسلام آیا، خواجہ آئے تو ہند میں قرآن آیا، خواجہ آئے تو ہند میں رسول کی محبت آئی، خواجہ آئے تو ہند میں ایمان کی روشنی آئی، خواجہ آئے تو ہند میں رب کا پیغام آیا، خواجہ آئے تو ہند میں رسول کی الفت آئی، خواجہ آئے تو پیشانیوں کو سجدوں کا سلیقہ آیا، خواجہ آئے تو لبوں پہ ذکر خدا کی خوشبو آئی، خواجہ آئے تو دلوں کے آئینے چمکنے لگے، خواجہ آئے تو ہماری جبینوں پر عشق کا غازہ ملتے ہوئے آئے، خواجہ آئے ہمارے دلوں میں رسول کی محبت ڈالتے ہوئے آئے، خواجہ آئے تو نماز کا پیغام لے کر کے آئے، خواجہ آئے تو ایک خدا کی عبادت کا طریقہ لے کر کے آئے، خواجہ آئے تو وحدانیت کا پرچم لہراتے ہوئے آئے، خواجہ آئے تو رب کی الوہیت کا پرچم ہاتھ میں لے کر کے آئے، خواجہ آئے تو لا الہ الا اللہ کی خوشبو لے کر کے آئے، خواجہ آئے تو محمد الرسول اللہ کی چاشنی لے کر کے آئے، خواجہ آئے تو ہم نے جانا ایمان مجمل کیا ہے، خواجہ آئے تو ہم نے جانا ایمان مفصل کیا ہے، خواجہ آئے تو ہم نے جانا رب کا پیغام کیا ہے، خواجہ آئے تو ہم نے جانا رب کی معرفت کیسے ملتی ہے، خواجہ آئے تو ہم نے جانا رسالت کا مشن کیا ہے، خواجہ آئے تو ہم نے جانا مصلی کی خوشبو کیسی ہوتی ہے، خواجہ آئے تو ہم نے جانا مسجد کی بلند میناروں سے اذان کی آواز کس طرح سنائی پڑتی ہے، خواجہ آئے تو ہم نے جانا حافظ قرآن کسے کہتے ہیں، خواجہ آئے تو ہم نے جانا علم کی روشنی کیا ہوتی ہے، خواجہ آئے تو ہم نے جانا معرفت کی چاشنی کیا ہوتی ہے، خواجہ آئے تو ہم نے جانا طریقت کا پیغام کیا ہوتا ہے، خواجہ آئے تو ہم نے جانا کہ نبی اور ان کے گھر والوں کی مودت کیا ہوتی ہے، خواجہ آئے تو ہم نے جانا صدیق کی صداقت کسے کہتے ہیں، خواجہ آئے تو ہم نے جانا عمر کی عدالت کسے کہتے ہیں، خواجہ آئے تو ہم نے جانا عثمان کی سخاوت کیا ہوتی ہے، خواجہ آئے تو ہم نے جانا علی کی ولایت کسے کہتے ہیں، خواجہ آئے تو ہم نے جانا حسین کی شہادت کا رنگ کیا ہے، خواجہ آئے تو ہم نے جانا حسن کی سیادت کسے کہتے ہیں، خواجہ آئے تو ہم نے جانا زین العابدین کی عبادت کسے کہتے ہیں، خواجہ آئے تو ہم نے جانا حضرت باقر کا علم کیا ہے، خواجہ آئے تو ہم نے جانا جعفر صادق کی صداقت کسے کہتے ہیں، خواجہ آئے تو ہم نے جانا معروف کرخی کی عدالت کسے کہتے ہیں، خواجہ آئے تو ہم نے جانا موسیٰ علی رضا کا حسن کیا تھا، خواجہ آئے تو ہم نے جانا علی نقی ہادی کا جلوہ کیا تھا، خواجہ آئے تو ہم نے جانا جنید بغدادی کا پیغام کیا تھا، خواجہ آئے تو ہم نے جانا سری سقطی کا حسن کیا تھا، خواجہ آئے تو ہم نے جانا ممشاد علی دینوری کا جمال کیسا تھا، خواجہ آئے تو ہم نے جانا ابو اسحاق شامی کا رنگ کیسا تھا، خواجہ آئے تو ہم نے جانا غوث کی غوثیت کیسی ہوا کرتی ہے، خواجہ آئے تو ہم نے جانا خواجہ کی خواجگیت کیسی ہوتی ہے، خواجہ آئے تو ہم نے جانا قطب کی قطبیت کسے کہتے ہیں، خواجہ آئے تو ہم نے جانا فرید کی انفرادیت کیا ہے، خواجہ آئے تو ہم نے جانا محبوب الہی کی محبت کیا ہے، خواجہ آئے تو ہم نے جانا کہ روشن چراغ کا چراغ کس طرح روشن رہتا ہے، خواجہ آئے تو ہم نے جانا بندہ نواز گیسو دراز کی زلفیں کس طرح دراز ہوتی ہیں، خواجہ آئے تو ہم
ہم نے جانا حضرت مخدوم سمنا کے نیر کا پانی کیسے بیماروں کو شفا عطا کر رہا ہے، اور خواجہ آئے تو ہم نے جانا کہ حضرت شرف الدین قلندر پانی پتی کی قلندریت کسے کہتے ہیں، خواجہ آئے تو ہم نے جانا کہ مخدوم بہاری کی بہار کس طرح رنگ لاتی ہے، خواجہ آئے تو ہم نے جانا کہ شہباز محمد کی ولایت کس طرح سارے بھاگلپور پہ چھاتی چلی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان شہباز محمد، فیضان شہباز محمد، حضور سید شاہ مسرور راضی صاحب قبلہ۔ یہ سب کا سب خواجہ کی آمد کا صدقہ ہے، تو ان سے محبت رکھتے ہو، محبت کو دل میں جمائے رکھو، ان کی محبت کو دل میں جمائے رکھو، اور ان کے عشق سے سینوں کو سجائے رکھو، اور ان کی یاد اسی طرح مناتے رہو، اپنی غلامی کا حق ادا کرتے رہو، غلامی کا نذرانہ اور خراج عقیدت ان کی بارگاہ میں پیش کرتے رہو۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔